دنیا کی دو خطرناک ترین خفیہ ایجنسیاں پاکستان کی ISI اور انڈیا کی را، یہ دو ایجنسیاں برسوں سے ایک ایسی خاموش جنگ لڑ رہی ہیں جو نہ ٹی وی پر دکھائی دیتی ہیں، نہ سوشل میڈیا پر، اور نہ ہی اخباروں میں چھپتی ہے۔ ایک طرف ISI کے گمنام ہیروز جو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں، تو دوسری طرف را کے ایجنٹس جو ہر حد پار کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں ایجنسیاں ہمیشہ سے سائے کی طرح ایک دوسرے کا پیچھا کرتی آئی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف انتہائی خطرناک مشنز کرتی رہی ہیں۔ اس انویزیبل وار میں کچھ ایسے مشنز بھی ہوئے ہیں جن کے بارے میں عام لوگوں کو آج تک پتہ نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہی مشنز نے دونوں ملکوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں آپ کو بالکل ایسے ہی ایک انتہائی خطرناک مشنز کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس میں ISI اور را ایک دوسرے کے سامنے سخت ترین مقابلے میں آئی تھی۔ آتنکی دکان چلانے والی ISI کو اب پاک ISI سپانسرڈ 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تو کشمیر دونوں ملکوں کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا۔ 1948 کی پہلی پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ معلومات، خفیہ خبریں اور دشمن کے منصوبوں تک پہلے پہنچنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اسٹرانگ سینٹرل انٹیلیجنس سسٹم موجود نہیں تھا۔ فوج، ایئر فورس اور نیوی سب الگ الگ انفارمیشن کلیکٹ کرتی تھی، آپس میں کوئی کوارڈینیشن سسٹم موجود نہیں تھا۔ یہی کمزوری جنگ کے دوران پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ تب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ملک کو ایک ایسی سیکرٹ ایجنسی کی ضرورت ہے جو صرف دشمن پر نظر نہ رکھے بلکہ تینوں افواج کو ایک ہی پلیٹ فارم پر خفیہ معلومات فراہم کرے۔ اور پھر 1948 میں ISI وجود میں آئی۔ شروع میں ISI کا مقصد صرف ایکسٹرنل تھریٹ پر نظر رکھنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایجنسی پاکستان کی سب سے طاقتور اور مسٹیریس فورس بنتی چلی گئی۔ دوسری طرف بھارت بھی پاکستان کی بڑھتی ہوئی انٹیلیجنس پاور کو غور سے آبزرو کر رہا تھا۔ خاص طور پر 1965 کی جنگ کے بعد بھارت کو احساس ہوا کہ اسے بھی ایک ایسی خفیہ ایجنسی چاہیے جو صرف پاکستان کے خلاف کام کرے۔ اور پھر تقریباً 20 سال بعد 1968 میں بھارت نے قائم کی ریسرچ اینڈ انالائسز ونگ یعنی را کے فارمیشن کے بعد ساؤتھ ایشیا میں ایک نئی سیکرٹ وار کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایسی جنگ جو بارڈر کے بجائے سائے میں لڑی جانے لگی، جہاں نہ یونیفارم نظر آتی تھی اور نہ ہی دشمن کا اصل چہرہ، جو آنے والے برسوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسے خطرناک مشنز کرنے والی تھی جو دونوں ملکوں کی ہسٹری ہی بدلنے والی تھی۔ اور انہی میں سے ایک مشن نے پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 1960 کے بعد ایسٹ پاکستان میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساسی محرومی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ پولیٹکس، ملٹری اور اکانومی پر مکمل کنٹرول مغربی پاکستان کے پاس ہے، جبکہ مشرقی پاکستان کو کانسٹنٹلی اگنور کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران وہاں نیشنلزم کی ایک طاقتور لہر اٹھی اور آہستہ آہستہ ایک سپریٹسٹ موومنٹ نے جنم لینا شروع کیا، اور یہی موومنٹ 1970 تک پیک پر پہنچ گئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب را نے سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک ایسا آپریشن لانچ کیا جس کا نشانہ تھا مشرقی پاکستان، اور اسی منصوبے کا پہلا قدم تھا عوامی لیگ کو اسٹرانگ کرنا۔ شیخ مجیب الرحمان جو پہلے سے مشرقی پاکستان میں ایک مقبول چہرہ تھے، انہیں تاشقند اور ماسکو بلایا گیا۔ پردے کے پیچھے ملاقاتیں ہوئی، فنڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور مشرقی پاکستان میں پہلے سے سلگتی ہوئی بے چینی کو مزید ہوا دی گئی۔ پھر 1970 کے انتخابات آئے اور عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کر لی، لیکن یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی لیگ کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا۔ اس کشمکش نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ سڑکوں پر احتجاج شروع ہو گئے، نعرے بدلنے لگے، اور پھر حقوق کی تحریک آہستہ آہستہ آزادی کے مطالبے میں تبدیل ہونے لگی۔ اب را کو صرف ایک موقع چاہیے تھا، ایک ایسا موقع جو پاکستان کو عالمی سطح پر دباؤ میں لا سکے اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے کاٹ سکے۔ اور یہی وہ موقع تھا۔ را نے سرحدی علاقے میں خفیہ ٹریننگ کیمپس قائم کیے، جہاں نوجوانوں کو گوریلا وارفیئر اور دھماکوں اور خفیہ کارروائی کی تربیت شروع کر دی۔ بعد میں یہی لوگ مکتی باہنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ادھر ISI کو بھی آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سرحد پار پاکستان کے اگینسٹ کچھ بڑا تیار کیا جا رہا ہے،
لیکن سچویشن اس تیزی سے بدل رہی تھی کہ ہر چیز قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران جبکہ مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہو رہے تھے، مغربی محاذ پر بھی ایک اور خفیہ کھیل جاری تھا، ایک ایسا کھیل جو بعد میں پاکستان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوا۔ کشمیر کا ایک مزاحمتی گروپ NLF یعنی نیشنل لبریشن فرنٹ انڈیا کے خلاف کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، اور اس کے 30 سے زائد لوگ انڈیا نے گرفتار کر رکھے تھے۔ تو یہ اس پلان میں تھے کہ انڈیا کا کوئی بڑا مسافر جہاز ہائی جیک کر کے اپنے ساتھیوں کو ریلیز کرایا جائے، اور ساتھ میں کشمیر کی آزادی کے لیے عالمی توجہ بھی مبذول کرایا جائے۔ لیکن ان کے پاس اتنی ٹریننگ اور کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ جہاز کو ہائی جیک کر سکیں۔ اسی بیچ ایک کشمیری نوجوان ہاشم قریشی پاکستان پشاور آتا ہے، اور اس کی ملاقات مقبول بٹ سے ہوتی ہے۔ مقبول بٹ NLF کا لیڈر تھا۔ اس نے ہاشم قریشی کو NLF جوائن کرائی اور اس کو تھیوریٹیکل ایجوکیشن کے ساتھ راولپنڈی میں گوریلا وارفیئر کی ٹریننگ دی۔ اس پورے مشن کی خبر ISI کو لگ گئی، اور ISI نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ پاکستان ایئر فورس کا ایک سابق پائلٹ جمشید منٹو اس تصویر میں شامل ہوئے، اور انہوں نے ہاشم قریشی کو جہاز ہائی جیک کرنے کے لیے پریکٹیکل ٹریننگ دی۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد جب ہاشم قریشی دوبارہ کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس BSF نے اریسٹ کر لیا۔ وہ اسلحہ وہ سامان بھی پکڑ لیا جو ہائی جیکنگ میں استعمال ہونا تھا۔ تو رو چیف RN کھاؤ نے ایک ماسٹر پلان بنایا، ہاشم قریشی کو ڈبل ایجنٹ بنا لیا۔ انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ رو کے کہنے پر کام کرے تو ان پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا اور وہ محفوظ رہیں گے۔ کہا گیا اپنا منصوبہ جاری رکھو، لیکن اب تم ہمارے لیے کام کرو گے۔ بہرحال ہاشم قریشی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے مان لیا۔ RN کاؤ نے ایک ریٹائرڈ مسافر طیارہ سری نگر ایئرپورٹ لایا جس کا نام گنگا تھا۔ ہاشم قریشی نے اپنا کزن اشرف قریشی ساتھ لیا اور سری نگر ایئرپورٹ پہنچا۔ ان کو نقلی پستول اور نقلی گرنیڈ دے کر جہاز میں بٹھا دیا۔ جہاز میں 26 مسافر اور 4 کریو ممبر سوار تھے۔ 30 جنوری 1971 گنگا نے سری نگر سے جموں کے لیے اڑان بھری۔ کچھ دیر بعد ہاشم قریشی اٹھا، پائلٹ کے سر پر نقلی پستول رکھا اور جہاز کی ڈائریکشن لاہور کی طرف موڑنے کا آرڈر دیا۔ پائلٹ نے اطاعت کی اور گنگا لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے ہاشم قریشی کو ہیرو قرار دیا، تعریفوں کے پل باندھے۔ ISI کو لگا پلان سکسیسفل ہو گیا، لیکن 3 دن بعد کچھ ایسا ہوا جو ISI کے منصوبے میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی نے اچانک جہاز کو آگ لگا دی۔ ISI کو فوری شک ہوا یہ رو کا فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ہاشم قریشی کو فوری گرفتار کر لیا اور عدالت میں پیش کیا گیا، تو عدالت نے ہاشم قریشی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ ادھر انڈیا نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، فوری اعلان کیا کہ پاکستانی طیارے اب بھارتی ایئر اسپیس سے نہیں گزر سکتے، اور اسی لمحے ISI کو کنفرم ہو گیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ڈبل گیم ہو گیا ہے۔ RN کاؤ کا اصل ہدف بھی یہی تھا، انڈین ایئر اسپیس پاکستان کے لیے بند کرنا تاکہ مغربی پاکستان اپنی فوج اور لاجسٹک مشرقی پاکستان تک نہ پہنچا سکے، اور رو یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھارت کی طرف سے ایئر اسپیس بند ہوتے ہی پاکستان کے لیے صورتحال اچانک بدل گئی۔ اس سے پہلے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جانے والے جہاز سیدھا بھارتی فضائیہ حدود استعمال کرتے تھے اور سفر صرف چند ہزار کلومیٹر میں مکمل ہو جاتا تھا۔ لیکن اب پاکستانی طیاروں کو پورے بھارت کا چکر لگا کر عرب سمندر، انڈین اوشن اور بے آف بنگال کے راستے مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا۔ اس نئے روٹ نے نہ صرف فاصلہ تقریباً دگنا کر دیا بلکہ فلائٹس کا وقت، ایندھن کے اخراجات اور فوجی لاجسٹکس کے مسائل کئی گنا بڑھا دیے، اور یہی وہ چیز تھی جو رو شروع سے چاہتی تھی، مشرقی پاکستان کو آہستہ آہستہ مغربی پاکستان سے الگ تھلگ کرنا۔ اب مشرقی پاکستان میں حالات تیزی سے قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے، مکتی باہنی کے حملے بڑھتے جا رہے تھے، ریلوے لائنیں اڑائی جا رہی تھیں، فوجی قافلوں پر گھات لگا کر حملے کیے جا رہے تھے، اور پورے علاقے میں خوف اور بے چینی پھیل چکی تھی۔ ایک KGB کا سابق آفیسر یورو بنزیف کہتے ہیں کہ KGB نے رو کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں بہت تخریب کاری، قتل و غارت اور مقامی لوگوں کو استعمال کیا، جسے دیکھ کر ان کا ضمیر جھک گیا اور اس نے KGB کو چھوڑ دیا۔ مطلب رو اکیلا مشرقی پاکستان میں آپریٹ نہیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ KGB بھی پوری طرح شامل تھی۔ یہ اس کا انٹرویو ہے، آپ سنیں۔ In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School,
Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj is in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea, and in Tashkent. One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself, and he found big boxes which said printed matter to Dhaka University. Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and curious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter. He discovered Kalashnikov guns and ammunition in there. खैर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रो न सिर्फ मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दे रहा था बल्कि इन्हें जदीद हथियार, खुफिया मालूमात और फाइनेंशियल सपोर्ट भी फराहम कर रहा था। दूसरी तरफ ISI और पाकिस्तानी फौज मुसलसल सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात हर गुजरते दिन के साथ मजीद ख़राब होते जा रहे थे। अब पाकिस्तान के पास इंडिया के खिलाफ जंग के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन का मकसद भारतीय एयर फोर्स को इब्तिदा ही में कमज़ोर करना था ताकि जंग में स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल की जा सके। पाकिस्तानी तैयारों ने एक ही वक्त में भारत के कई अहम एयर बेसिस को टारगेट किया, जिनमें अमृतसर, पठानकोट, सरसा, जोधपुर और आगरा जैसे बेसिस शामिल थे। इस हमले के बाद भारत ने ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया और फिर 1971 की वो जंग शुरू हुई जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख दी। पाकिस्तान दो लख्त हो गया। मशरकी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बांग्लादेश बनकर उभर गया। इस जंग के बाद भुट्टो ने चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन बनाया जो ये जानने के लिए था कि आखिर हुआ क्या था। ये रिपोर्ट 1974 में मुकम्मल हुई, लेकिन काफ़ी अरसे तक आवाम से छुपाई गई। जब ये सामने आई तो इसने पाकिस्तानी फौजी और सियासी क़यादत की पूरी पोल खोल दी। जनरल याहिया खान को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया गया। ईस्टर्न कमांडर जनरल नियाजी पर वक्त से पहले हथियार डालने और ज़ाती करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए और तकरीबन 16 सीनियर अफसरान को गफलत और नाअहली का जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट में मशरकी पाकिस्तान में फ़ौज के हाथों होने वाले तशद्दुद, लूटमार और कत्ल आम का भी जिक्र था। यहाँ तक कि भुट्टो और दीगर सियासतदानों को भी क्लीन चिट नहीं दी गई। कमीशन ने इन सब के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर इस रिपोर्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। खैर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप बांग्लादेश की आज़ादी की पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अल्लाह।